چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کراچی کی ایک انتہائی متنازع ڈرگ ڈان، ان کے عروج اور اس پورے نظام کا جائزہ لیں گے جو انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سامنے آنے والے حقائق پر مبنی یہ کہانی سچ میں بالکل حیران کن ہے۔ اب ذرا اس مشہور وائرل آڈیو کے الفاظ پر غور کریں۔ میں ایک برانڈ ہوں، پچھلے 15 سال سے میرے پیچھے پڑے ہو۔ یہ الفاظ انمول یعنی پنکی کے ہیں اور یہ سیدھا پولیس کو کہے گئے تھے۔ مطلب اتنی بے باکی، یہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ انہیں قانون کا یا پکڑے جانے کا کوئی خوف تھا ہی نہیں۔ تو یہاں سے سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ جنم لیتا ہے کہ آخر ایک عام سی کال گرل اتنی طاقتور اور ناقابل گرفت ڈرگ لارڈ کیسے بن گئی؟ اس بہت بڑے نیٹ ورک اور آپریشن کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے آغاز، انگارہ گھوٹ سے لے کر کلفٹن اور ڈیفنس کی پوش پارٹیوں تک کا سفر۔ اصل گیم تب بدلی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اعلیٰ طبقے کی پارٹیاں اور امیر نوجوانوں کی نائٹ لائف تو کوکین کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ بس اسی ڈیمانڈ اور سپلائی کے سیدھے سے اصول کو سمجھ کر ایک عام کال گرل نے منشیات کی سب سے بڑی سپلائر بننے کا سفر شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی ان کا بزنس ماڈل اور کارپوریٹ لیول کی ڈسٹریبیوشن۔ اب ذرا یہ پرائسنگ سٹرکچر دیکھیں، یہ بالکل کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح کام کر رہا تھا۔ سستے مال کے چھوٹے پاؤچ کی قیمت 10,000 روپے، کسٹم کلیئر پیکنگ 20,000، پھر سلور پریمیم 25,000 اور آخر میں الٹرا پریمیم گولڈ پیکنگ کی قیمت سیدھا 30 سے 35,000 روپے تک۔ مطلب مختلف معاشی طبقوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کیٹیگریز بنائی گئیں۔ اور ان کے کام کرنے کا طریقہ تو سچ میں حیران کن تھا۔ مارکیٹنگ کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا ایپس کا استعمال ہو رہا تھا۔ 24 گھنٹے ان کا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیلیوری رائڈرز کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، اور تو اور باقاعدہ سیلز لگائی جاتی تھیں، جیسے 20 پیس لینے پر فی پیس 12,000 کا پڑے گا اور ڈیلرز کو 1 کلو پر ہول سیل ڈسکاؤنٹس دیے جاتے۔ یہ بالکل کسی ماڈرن ڈیلیوری سٹارٹ اپ جیسی کارکردگی تھی۔ ان کی جارحانہ مارکیٹنگ کی سب سے بڑی مثال یہ لیک ہونے والا پروموشنل میسج ہے، جس میں کہا گیا سروس 24 گھنٹے آن ہے پورے کراچی میں کہیں بھی، تھینکس، انجوائے، میڈم پنکی جیسا کوئی نہیں۔ یہ میسج سیدھا کلائنٹس کو بھیجا جا رہا تھا۔ سوچیں ذرا اس اعتماد کا لیول۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے حصے پر، وی آئی پی سرپرستی اور اس پوری سلطنت کا پھیلاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک چل کیسے رہا تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ انہیں اعلیٰ طبقے کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ ان کے کلائنٹس اور سرپرستوں کی فہرست میں سیاستدان، بیوروکریٹس، پولیس افسران اور وکلا تک شامل بتائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سندھ حکومت کی ایک اہم شخصیت کے صاحبزادے کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ یہ کوئی عام سٹریٹ کرائم نہیں تھا، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 15 سال تک کراچی میں مکمل آزادی کے ساتھ راج رہا۔ پھر جب پچھلے سال ساحر حسن کیس میں نام آیا تو بڑے آرام سے لاہور منتقلی ہے گئی۔ 6 ماہ پہلے اسلام آباد میں بھی پارٹیاں منعقد کر کے اپنا دائرہ کار بڑھا لیا گیا، اور بالآخر بس پچھلے ہفتے ہی نامعلوم فورسز کے ہاتھوں لاہور کی ایک پارٹی سے گرفتاری عمل میں آئی۔ کتنی آسانی سے شہر بدلے گئے ہیں۔ ہمارا چوتھا اور آخری حصہ ہے گرفتاری، اور ہمارا وہ نظام جس میں انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہاں سب سے اہم اور قابل غور بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے فون سے طاقتور وی آئی پیز کی تمام معلومات اور کانٹیکٹس نکال لیے گئے۔ حالات کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ابتدائی گرفتاری کا مقصد رسمی قانونی کارروائی سے زیادہ سیاسی شخصیات سے متعلق حساس معلومات اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مواد اکٹھا کرنا تھا۔ اسی دوران پولیس کو بھیجا گیا ایک اور وائس نوٹ بھی سامنے آتا ہے، ذرا سنیے۔ سنی اور لکی میرے پاس ہیں، میں نے ڈرون لکھوا رکھا ہے، روک سکو تو روک لو۔ مطلب شکنجا کسنے کے باوجود انہیں اپنے انڈر ورلڈ کنیکشنز اور تحفظ پر پورا یقین تھا۔ اگر ہم انمول اور ماڈل ایان علی کے کیسز کا موازنہ کریں تو ایک حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ دونوں کی عدالت میں پیشی کے مناظر بالکل ایک جیسے تھے۔ وہی سٹائل، ہاتھ میں منرل واٹر کی بوتل، کوئی ہتھ کڑی نہیں، اور مکمل وی آئی پی پروٹوکول۔ یہ ہمیں صاف دکھاتا ہے کہ جب نظام میں آپ کے بڑے تعلقات ہوں تو ہتھ کڑیوں کے بجائے انصاف کے نظام کا مذاق اڑاتے ہوئے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہی ملتا ہے۔ لیکن اس تصویر کا ایک انتہائی تاریک پہلو بھی ہے۔ ایک طرف وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟
2015 में अयान अली केस की तफ्तीश करने वाले ईमानदार ऑफिसर चौधरी मोहम्मद एजाज को कत्ल कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो वाज़े करती है कि इस पूरे खेल में ईमानदारी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। खैर, जब मीडिया ने अदालत के इस वीआईपी प्रोटोकॉल को ब्रेक किया और खबरें चलीं, तो रिवायती तौर पर सिंध के वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया, डीआईजी साउथ के दफ्तर में मीटिंग्स हुई और वही पुराना तरीका, कुछ निचले दर्जे के अफसरान को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। बस कार्रवाई पूरी हो गई। लेकिन इस पूरे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा और कड़वा सच तो ये है कि जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया ना, मुबैना तौर पर उनके अखराजात की जिम्मेदारी खुद अनमोल ने उठा ली है। ये कितनी हैरान कुन बात है और ये साबित करती है कि ये निज़ाम अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। तो इस तमाम तफसील के बाद आखिर में एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल बाकी रह जाता है, क्या वाकई क्वीन ऑफ कोकेन को कभी कानून के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा, या फिर माफिया का ये ताकतवर नेटवर्क एक बार फिर अपने लोगों को बचाकर निकाल लेगा? ये वो सवाल है जो हमें अपने निज़ाम इंसाफ के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। फर्ज करें एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें लिखा है कि अगर एक मखसूस प्रोडक्ट खरीदी जाए तो उसकी कीमत 15,000 रुपए है। अच्छा, लेकिन अगर एक साथ 20 आइटम्स का ऑर्डर दिया जाए तो आखिर होलसेल डिस्काउंट मिलेगा और फी आइटम कीमत सिर्फ 12,000 रह जाएगी। यानी सीधा सीधा बल्क डिस्काउंट। बिल्कुल। और साथ ही ये यकीन दहानी भी कि उनके जो राइडर्स हैं वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन डिलीवरी के लिए मौजूद हैं। और मैसेज के आखिर में ना एक कस्टमर सर्विस वाला सिग्नेचर है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है, थैंक्स, एंजॉय, मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं। वाह! अब ये सुनकर जहन में फौरन किसी फूड डिलीवरी ऐप, दराज या किसी जदीद ई कॉमर्स स्टार्टअप का खाका उभलता है। जाहिर है, आमतौर पर ऐसी कस्टमर सर्विस वही मिलती है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं बल्कि हाई ग्रेड कोकेन हो? वही ना, यही तो सबसे हैरानकुन बात है इस केस की। एग्जैक्टली। और ये कोई सिलिकॉन वैली का पढ़ा लिखा सीईओ नहीं चला रहा, बल्कि कराची की एक कच्ची बस्ती से ताल्लुक रखने वाली एक खातून का खड़ा किया हुआ, मतलब एक गैर कानूनी मगर इंतहाई मुनज़्ज़म कॉर्पोरेट एम्पायर हो। बिल्कुल। तो आज हम जिन दस्तावेजी रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल का तफसीली जायजा ले रहे हैं वो कराची की अंडरवर्ल्ड और ख़ास तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी, जैसे आजकल कोकेन की मालका कहा जाता है, उसकी पूरी सप्लाई चेन का पर्दाचाक करती हैं। ये महज एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बाकायदा इस बात की मास्टर क्लास है कि डिमांड और सप्लाई को समझकर एक अंधे गैर कानूनी निज़ाम को कैसे एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री में बदला जाता है। ये जो ई कॉमर्स की तशबीह दी ना अभी, ये दरअसल इस पूरे मॉडल की रूह को समझने के लिए बेहतरीन है। हम आम तौर पर जराइम पेशा अफराद को यानी हम सोचते हैं कि वो बहुत गैर मुनज़्ज़म होंगे, अफरा तफरी का शिकार होंगे। हाँ बिल्कुल, चुपकर काम करने वाले लोग। एग्जैक्टली, चुपकर काम करने वाले अनासिर के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब हम इस मखसूस केस के सोर्स मटेरियल का तज्जिया करते हैं तो ये वाज़े होता है कि यहाँ कामयाबी किसी बंदूक या रिवायती गुंडागर्दी की वजह से नहीं है। तो फिर किस वजह से है? ये पूरे बिजनेस स्ट्रैटेजी का कमाल है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक फर्द के उभरने की नहीं है, बल्कि ये उस पूरे इकोसिस्टम को बेनकाब करती है जहां कानून नाफिज करने वाले, ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा लोग एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट है। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो बहुत गैर मामूली है। रिपोर्ट बताती है कि अनमोल का ताल्लुक लियाकताबाद के इलाके अंगारा गोद से है। अब जो लोग कराची की डेमोग्राफी को समझते हैं उन्हें मालूम है कि लियारी नदी के करीब होने की वजह से ये इलाका तारीखी तौर पर मंशियात की तरसील का एक रिवायती गढ़ रहा है। बिल्कुल, वहां से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं। हाँ, लेकिन अनमोल ने वहां गलियों में खड़े होकर पुरियानी बेची। उसने अपना करियर शुरू किया शहर के पॉश इलाकों में हाई प्रोफाइल पार्टियों में एक कॉल गर्ल के तौर पर। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि एक बहुत गहरा मार्केट रिसर्च किया है। यही तो बात है, वो मार्केट रिसर्च ही असल में उसकी असली डिग्री थी।
جب کوئی ان ہائی سوسائٹی پارٹیوں کا حصہ بنتا ہے تو اسے ایلیٹ طبقے کی کمزوریوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہاں، وہاں سب کچھ اوپن ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس نے یہ نوٹس کیا کہ امیر خاندانوں کے نوجوانوں اور اس مخصوص سرکل کی جو نائٹ لائف ہے وہ کوکین کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی پارٹی ادھوری ہے اس کے بغیر۔ ایگزیکٹلی، تفریح اپنی جگہ، لیکن اس پوری پارٹی کی جو اصل ڈرائیونگ فورس تھی وہ نشیات کا حصول تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خود کو ایک سروس کے طور پر پیش کر کے شاید اتنا نہ کما سکے جتنا وہ اس محفل کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کر کے کما سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس نے اس خلا کو دیکھا اور خود کو محض ایک ڈرگ کیریئر یا پیادہ رکھنے کے بجائے پوری مارکیٹ کی سب سے بڑی ڈرگ سپلائر میں تبدیل کر لیا۔ ویسے یہاں مجھے ایک چیز بہت حیران کرتی ہے، مطلب مارکیٹ میں خلا دیکھ لینا ایک بات ہے، لیکن اس خلا کو بھرنے کے لیے جو کارپوریٹ ماڈل اس نے اپنایا وہ واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ ہاں، وہ پرائسنگ اور پیکیجنگ والا پوائنٹ۔ ہاں، سورس مٹیریل میں اس کی پروڈکٹ کیٹیگریز کی جو تفصیل ہے وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو شرما دے۔ اس نے اپنے ایک نمبر مال کی باقاعدہ سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے۔ بالکل، کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ سب سے چھوٹی تھیلی 10,000 روپے کی ہے، پھر ایک ٹرانسپیرنٹ پیکنگ ہے جو 20,000 روپے کی ہے، اس کے بعد سلور کیٹیگری 25,000 روپے میں، اور سب سے پریمیم گولڈ پیکنگ 30 سے 35,000 روپے میں۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ پیکنگ کے نام سلور اور گولڈ کیوں رکھے گئے؟ کیا یہ صرف کوالٹی کا فرق ہے یا اس میں گاہک کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ یہ خالصتاً انسانی نفسیات اور ویبلن گڈز کا معاشی اصول ہے۔ ویبلن گڈز، یہ تھوڑا ایکسپلین کریں۔ اصل میں جب آپ کسی پوش علاقے کے انتہائی امیر کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 10,000 والی عام تھیلی خریدنے میں حطاقت محسوس کرتا ہے۔ اچھا، مطلب ایگو کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اسے یہ احساس چاہیے کہ وہ وی آئی پی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر 35,000 والی گولڈ پیکنگ کا انتخاب کرے گا، چاہے اندر موجود مال کی کوالٹی میں 19-20 کا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ واہ، یہ تو واقعی کمال پوائنٹ ہے۔ ہاں، اس نے اپنے گاہکوں کی ایگو کو مونیٹائز کیا ہے۔ یہ کسٹمر سیگمنٹیشن کی وہ سطح ہے جو ہم ایئر لائنز کی اکانومی اور بزنس کلاس میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات واقعی لاجواب ہے۔ مطلب اس نے ایلیٹ کلاس کے سٹیٹس سمبل کو اپنی پروڈکٹ کی پیکنگ میں ڈھال دیا۔ اور صرف پروڈکٹ کیٹیگریز ہی نہیں، ذرا اس کی سپلائی چین کی تفصیل دیکھیں۔ ہاں، وہ جو ہم نے شروع میں واٹس ایپ میسج اور ہول سیل ریٹ کا ذکر کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ باقاعدہ ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنانے کی حکمت عملی ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ ڈیلرز کے لیے اس نے 1 کلو کی خریداری پر 9,000 روپے فی پیس کا ریٹ رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ریٹیل میں خریدیں تو 15,000، اور اگر اس کے نیٹ ورک کا حصہ بن کر آگے مال بیچے تو 9,000۔ ہاں جی، یہ تو باقاعدہ B2B اور B2C ماڈلز کو ایک ساتھ چلانے والی بات ہو گئی نا۔ تو اس B2B ماڈل سے اسے مارکیٹ میں کیا فائدہ مل رہا تھا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اپنی منوپلی قائم کر لیتے ہیں۔ جب آپ ایک چھوٹے ڈیلر کو اتنا بھاری مارجن دیتے ہیں تو وہ کسی اور سپلائر کے پاس کیوں جائے گا؟ ظاہر ہے، منافع جو اتنا مل رہا ہے۔ اس طرح انمول نے پورے شہر کے چھوٹے ڈیلرز کو اپنے نیٹ ورک کا محتاج بنا لیا۔ لیکن اس پورے ماڈل کی جو سب سے پیچیدہ کڑی ہے نا، وہ اس کی لاجسٹکس ہے۔ ہاں، وہ 24 گھنٹے والی بات۔ بالکل، 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن موٹر سائیکلوں پر رائڈرز کی فوج پورے شہر میں مال سپلائی کر رہی ہے۔ اچھا، ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ یہ جو 24 گھنٹے رائڈرز کے گھومنے والی بات ہے، یہیں سے میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں رات کے وقت پولیس چیک پوسٹ، نکائی اور گشت کس قدر عام ہیں۔ بالکل، عام طور پر تو ہر جگہ روکتے ہیں۔ ہاں، ایک عام شہری اگر رات کو ڈیوٹی سے واپس آ رہا ہو تو اسے 4 جگہ رک کر تلاشی دینی پڑتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پنکی کے رائڈرز جو باقاعدہ منشیات لے کر گھوم رہے ہیں، وہ اتنے بہترین لاجسٹکس کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا کام کر رہے ہیں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہ لاجسٹکس کا نظام کسی غیبی مدد کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا نا؟ غیبی مدد نہیں، بلکہ اسے باقاعدہ ریاستی مشینری کے سرپرستی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سرپرستی یعنی اوپنلی سپورٹ۔ بالکل، جب کوئی غیر قانونی کاروبار اس اسکیل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ رشوت کے روایتی ماڈل سے نکل کر